باد صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد جامعہ گلزار قرآنیہ زندہ باد جامعہ گلزار قرآنیہ زندہ باد دارالعلوم دیوبند زندہ باد حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی زندہ باد. تشریف رکھیں سبھی حضرات بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ بنا لیں تشریف رکھیں اور جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں دائیں جانب وہ سامنے آ جائیں پنڈال میں آ جائیں اپنی اپنی جگہ بنا لیں سبھی حضرات. حضرات آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی مسرت کا موقع ہے. ہماری سرزمین پر تشریف لائے ہیں جو ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے. بہرحال حضرت والا کی شخصیت انتہائی بڑی نسبتوں کی حامل ہے. آپ حضرت مولانا سید اسد مدنی اللہ مقدم کے صاحبزادہ محترم ہیں اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی اللہ مقدم کے پیارا پوتے ہوتے ہیں. اور یہ وہ خاندان ہے کہ جن خاندان کی جس کی ہندوستان کے اندر بڑی عظیم خدمات رہی ہیں. لہٰذا ابھی 8 دن پہلے کی بات ہے ہم مفتی تقی عثمانی کے سامنے مدینہ المنورہ میں ایک شخص نے کچھ عرض کیا حضرات کے تعلق سے. تو بہرحال تو انہوں نے جو لوگ گشائی کی تھی مناسب الفاظ تھی. حضرت نے فرمایا کہ ان کے تعلق سے کوئی تبصرہ کرے غلط تو اس کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. تو لہٰذا یہ حضرت نے باباری جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ آدمی اس مجلس کے اندر محفوظ ہیں. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہندوستان کے اندر بے شمار خدمات ہیں. بہرحال آج چونکہ بہت کم ہیں ہمارے درمیان میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی برکاتہ تشریف فرما ہے. بہرحال حضرت بڑے دور اندیش ہے حضرت کی جملے حضرت تقاریر بڑی دور اندیش ہے. بہرحال اب میں حضرت کو بلا کسی اس کے آپ کے سامنے یاد پیش کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو نوازے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. حضرت مولانا محمود اسعد مدنی زندہ باد زندہ باد قائد جمعیت زندہ باد زندہ باد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، موقع ہے مدرسے کے جلسے کا، تو بات مدرسے کے بارے میں ہوگی. اور مدرسے کے بنائے جانے کے مقصد کے بارے میں ہوگی. اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کے بارے میں ہوگی. کیونکہ مدرسے کے اوپر باہر سے بھی اور اندر سے بھی دونوں طرح سے مشکل ہے. انسان کی 2 طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، انسان کی اور خصوصاً مسلمان کی. ایک ضرورت ہے جسمانی، جس کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، بزنس، نوکری، چاکری یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اس کی اپنی اہمیت ہے. رزق حلال
حاصل کرنے کی جستجو کرنا، حرام سے بچتے ہوئے رزق حلال حاصل کرنا عبادت کے درجے میں ہے۔ اور اس طرح رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بہت بشارتیں دی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ایماندار تاجر، تاجر نہیں کہا، ایماندار تاجر جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جسمانی ضرورتیں ان کی اپنی اہمیت ہے، اور اگر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اگر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سلیقے سے نظام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حاصل کوشش کری جائے گی، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے تجارت کی ہو، چاہے زراعت کی ہو، کھیتی باڑی کی ہو، تو وہ دین بن جائے۔ دوسرے مذاہب میں دین کو اور دنیا کو الگ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ مذہب عطا فرمایا، اس میں ہماری دنیا اور ہمارا دین الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دنیا کو بھی ہمارا دین بنا دیا کہ اگر شادی آپ کریں گے تو نصف ایمان کے درجے میں ہے۔ کوئی آدمی شادی اس لیے کرتا ہے کہ دو لوگوں کو ایک دوسرے لوگ پسند آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں محبت ہو گئی، تو وہ شادی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ دنیا ہوتی ہے، دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں۔ پر اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور احکامات کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، مرضی کو، چشتی بزرگوں نے کہا مرضی مولا از ہم اولا، مرضی مولا از ہم اولا۔ تو اگر مرضی کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، دونوں باتیں ہیں اس میں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرضی کے مطابق کرو، نہیں کہہ رہا، کیونکہ مانیں گے نہیں مسلمان وہ بات۔ مرضی کے مطابق کرو گے بیٹی کی شادی تو 5 ہی آدمی آئیں گے زیادہ سے زیادہ، ورنہ 2 آنے چاہیے، ایک بیٹا ایک باپ دلہا کے طور پر، بس وہ آئیں گے۔ تم مسجد میں کسی بھی نماز میں کہہ دو گے میں نے بیٹی کے لیے رشتہ کیا ہے، یہ دونوں آ گئے، چلو جی امام صاحب نکاح پڑھا دو یا خود ہی پڑھا لو، یہ تو ہے حکم، یہ ہے مرضی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو مسلمان کر رہے ہیں وہ بالکل الگ سٹوری ہے، وہ مرضی کو پامال کر رہے ہیں، یعنی 5 کر دی، 15 کر لیا آپ نے، 20-25 کر لیے، اور نظام سادہ رکھا شادی کا، تو ہم کہیں مرضی پامال نہیں ہوئی۔ مرضی پوری تو نہیں ہوئی لیکن پامال بھی نہیں ہوئی۔ تو مسلمان تو ابھی پامال کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس شادی میں نہیں آ سکتا ہوں تو میرے سامنے ایک صاحب کارڈ اپنا پھینک کے گئے غصے میں، ہمارے تعلق والے ہی ایسا کام کر سکتا ہے کہ اللہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نہیں آؤ گے تو ہماری شادی نہیں ہوگی؟ بالکل تمہاری شادی تو ہوگی، ہم آئے نہ آئے، ہمیں کتنے دن رہنا ہے، مر جائیں گے تب بھی تو لوگوں کی شادیاں تو ہوتی رہیں گی، ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں ابھی میرٹھ میں شادی ہوئی، سارے دنیا میں تذکرے کا موضوع بنی۔
اور مولوی لوگ بھی شریک ہوئے اس میں بھی شریک ہوئے جاتے. تو وہ دین نہیں بنایا، انہوں نے اس کو دنیا بنا دیا. کاش وہ شادی بھی دین ہو جائے کہ اگر عورت مرد کی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور شوہر بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے. ویسے تو ہر مسلمان کو مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا چاہیے، منہ بنا کے نہیں ملنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے. اب ہمیں تو لوگ اتنے دھکے مارتے ہیں کہ ہمیں منہ بنانا ہی پڑتا ہے. مسکرائیں گے تو اور 2 دھکے لگیں گے، تو اپنی جان بچانے کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے. واقعی میں کبھی منہ نہیں بنانا چاہتا ہوں، مجبور کر دیتے ہیں لوگ، اتنے دھکے مارتے ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں. بھیا نعرے کا موقع ہوتا ہے، بے موقع نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ کام تو ٹھیک سے کرو، ڈھنگ سے کرو. تو ہمارے مرد عورت کی شوہر بیوی کی طرف، بیوی شوہر کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو کیا ہوگا؟ کچھ معلوم ہے آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ آپ بتائیں ذرا سامنے سے کیا ہوگا؟ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کے پروردگار عالم مسکراتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. وہ مسکرائیں گے تو خوش ہو گئی تو مسکرائیں گے نا. تو آپ کو خوشی حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. تھوڑا مشکل کام ہے، لمبی راتیں پھر بھی مشکل کام ہے نا. مشکل کام. نیند پوری ہو جاتی ہے، ابھی وقت ہے، اٹھ کے جلدی سے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اذان میں وقت باقی ہے، سب کو موقع ملتا ہے. لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے نا اس وقت میں لیٹے رہنا. نیند پوری ہو جائے تو بھی لیٹے رہنے میں جو مزہ ہے وہ لحاف کا تو مزہ ہے ہی ہے نا، اسی لیے انعام ہے. لحاف چھوڑنے کا جو انعام ہے وہ عجیب انعام ہے، پر وہ مزہ ہے اپنا. تو وہ تو محنت کرنی، پر اس میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہے بھیا. چلو میں وہ نہیں کر سکتے تو یہی کر لو. سارے زمانے سے ہنس کے ملیں گے، گھر جائیں گے تو بیوی سے منہ بنا کے ملیں گے. اچھا بیوی بھی ابھی فون آ جائے بہن کا یا کسی دوست کا، سہیلی کا، تو خوب ہنس ہنس کے بات کر رہی ہوگی. شوہر سے بات کرے گی تو پھر وہ ساری شکایتیں جو دن بھر کی ہیں یا 2 دن کی 4 دن کی وہ ساری زبان پہ آ جائیں گی، کیونکہ دین نہیں سمجھا ہے اسے. دین سمجھ لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں اللہ میاں کو خوش کرنا ہے تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام. شوہر بھی خوش، اللہ میاں بھی خوش. اللہ میاں خوش تو شوہر بھی خوش، کیونکہ وہ تو اس کے دل میں محبت کو باقی رکھیں گے اللہ تعالیٰ اگر خوش رہیں گے تو. اللہ میاں دونوں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے بات کرنے لگے. ناپسندیدگی کی بات کو نظر انداز کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. بھائی ابھی ملے، گھر میں آئے تو مسکرا کے ملیں گے، بھلے سے شکایت ہو، شکایت دوسرے وقت میں کر لیں گے. اللہ میاں کو پہلے خوش کر لیں، گھر آ گئے اطمینان سے، زندہ آ گئے گھر، خوشی کی بات ہے نا. زندہ آ گئے گھر اطمینان سے اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، ابھی بات اپنی ختم کر لوں. میں یہ کہہ رہا تھا ہماری دنیا کو پروردگار عالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ دین عطا فرمایا جو ایمان کے نتیجے میں ملا ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اور ایمان یہ باقی رکھنا ہے ہمیں. جستجو، تلاش، کوشش، محنت کاہے پہ ہونی ہے؟ مرے تو ایمان کے ساتھ چلے جائیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اتنا رتبہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، ابھی ہر وقت آپ اسی میں لگے رہتے ہیں، مقصد کیا ہے، چاہت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کے اور قریب پہنچ جاؤں، یہ سب کچھ نہیں فرمایا حضرت نے. ہما شما ہوتے تو یہی کہتے کہ بھئی عبادت تو یوں ہی کر رہے ہیں کہ اللہ میں خوش ہے اور خوش ہوتا رہے اور اس کا قرب حاصل ہو جائے. فرمایا بس ایمان پر موت آ جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، میری یہ تمنا ہے، اس میں لگا ہوا ہوں بس. اور ڈر اسی بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان سے محروم چلا جاؤں دنیا سے. تمنا آرزو بھی یہی ہے اور خوف بھی یہی ہے. اتنے بڑے آدمی
سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی شخصیت اپنے وقت کی نہیں زمانے کی. اور ڈر بھی یہی ہے, تمنا بھی یہی ہے. اب کون نہیں ڈرے گا اس سے؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے مجلس میں, کسی نے کہا فلانا آدمی آپ کو یہ گالی دے رہا تھا, تو بری گالی دی تھی, وہ گالی سنا دی اس نے. حضرت کا کوئی منہ لگا خادم تھا, مجلس تھی, بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے یہ بیان کیا, مجلس میں موجود لوگوں نے. حضرت کے چہرے پر جو کیفیت اس واقعے کے سننے سے, گالی والی بات سننے سے پہلے تھی, گالی والی بات سننے کے بعد بھی وہی کیفیت رہی, چہرہ مبارک نہیں بدلا حضرت کا. تکلیف ہوتی ہے نا, گالی کی بات کوئی سنائے گا آگے کہ حضرت آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, وہ بہت بری بات ہے, منہ میں کہنا نہیں چاہتا اس بات کو. آپ سمجھ لیجیے بری سے بری جو ہو سکتی ہے کسی کے بارے میں, جو ماں باپ کی نسبت کے ساتھ ہوتی ہے, اس طرح کی گالی. دینے والے کا بھی کمال تھا اور سنانے والے کا بھی کمال تھا, اور سننے والے کا اس سے بھی زیادہ بڑا کمال تھا. چہرے مبارک میں کوئی اثر نہیں آیا, اور بس ایک جملہ فرمایا. حضرت مختصر بات فرمایا کرتے تھے اور بہت جامع ہوتی تھی, ہمیشہ کے لیے کام آنے والی باتیں, چاہے لکھی ہو چاہے کہیں ہو. حضرت نے فرمایا بھائی اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو اس نے جو کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرا خاتمہ ایمان پہ کر دیا تو اس کی بات جھوٹی ہو جائے گی. بس اس کو کچھ نہیں کہا, اب اس کی بات جھوٹی ہو جائے گی, معلق کر دیا اپنے خاتمے کے اوپر. تو ایمان پر رہیں اور ایمان پر موت آئے, یہ ہے چنتا کی, فکر کی, پریشانی کی بات. کوئی مسلمان اگر پریشان ہو سکتا ہے, کبھی رات کی نیند ٹوٹ سکتی ہے, تو اس لیے ٹوٹ سکتی کہ پتہ نہیں ہم مرتبہ ایمان رہے گا باقی ہمارے پاس یا نہیں. ہمارا دین, ہماری دنیا ہمارا دین, چاہے شادی کی شکل میں ہو چاہے بچوں کی شکل میں ہو. بچے بہت اچھے لگتے ہیں, اور خصوصاً پوتے لوگ, نواسے لوگ, یہ سب جو دوسری سیکنڈ جنریشن جو ہوتی ہے, یہ ہم لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں. مجھے بھی اپنے نواسے پوتے بہت عزیز ہیں. تو چاہے وہ ہو, اب ان کے ساتھ ہماری محبت ایک فطری محبت ہے, اور اگر ہم نے ان کے بارے میں فکر کر لی, ان کے دین کے بارے میں, ان کے ایمان کے بارے میں, بلکہ ترتیب یہ ہوگی ان کے ایمان کے بارے میں, ان کے دین کے بارے میں, اور ان کی دنیا کے بارے میں, ان کے اخلاق کے بارے میں, ان کی عادتوں کے بارے میں, یہ 4-5-6 چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں اگر ہم نے فکر کر لی تو وہ بھی ہمارا دین ہے. اگر ہم نے محبت کری اور صرف دنیا کے بارے میں سوچا تو وہ دنیا ہے, اور اگر ہم نے محبت کری اپنے پوتے نواسے بیٹے بیٹی سے, اور ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے دین کی فکر کری. اب میں نے یہاں دنیا کو ایک نمبر پہ رکھ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس لیے میں نے یہاں دنیا کو پہلے کہہ دیا. تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی فکر کر لی. اب دین کی فکر کیسے کری جائے گی؟ ہمارا کاروبار ہے, ہماری نوکری ہے, ہمارا کام ہے, ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, آج یہاں ہے کل وہاں ہے پرسوں وہاں ہے. مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا تم کہاں رہتے ہو, یعنی گھر کہاں ہے تمہارا؟ میں نے کہا بریف کیس میں. میرا گھر تو بریف کیس میں. کہاں ہے میرا گھر؟ تو اب میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ میرے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں کہ وہ بچوں کو بیٹھ کے قائد بغدادی پڑھاؤں اور اس کے بعد قرآن شریف کا ناظرہ کراؤں اور پھر حفظ کراؤں یا کچھ اور کراؤں یا کچھ اور کراؤں. کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کے قبروں کو نور سے بھر دے. سلسلہ شروع کر دیا مدرسوں, بچوں کو بھیج دیجیے, تھوڑا فکر کر لیجیے, جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں گھر پہ آپ دیکھ لیجیے, وہ ضروری ہے دیکھنا.
सिर्फ मदरसे के भरोसे बच्चा नहीं होगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। आप झूठ बोलेंगे और उम्मीद करेंगे बच्चा सच बोलेगा, पागलपन है, कभी नहीं होगा। आपकी सच्चाई बच्चे पर रिफ्लेक्ट करेगी, उसका रिफ्लेक्शन आएगा बच्चे को। आप हलाल कमाई खाएंगे तो बच्चा हलाल कमाई करने वाला इंशाअल्लाह बनेगा। आपने हराम किया, मिलावट का माल किया, आपके बच्चे उससे ज्यादा बड़े मिलावट वाले हो जाएंगे। सोना खरीदने जाते हैं तो 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, 24 कैरेट गोल्ड चाहिए। घर में बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं, दिन में 3 मरतबा देखते हैं, गर्मी में नहलाते धुलाते हैं, बीमार हो जाए तो दवा करते हैं। बच्चों को उतना भी नहीं देखते, बच्चे को उतना भी नहीं देखते जितना गाय भैंस को बकरी को देखते हो। देखा, कभी पीछे पड़ते हो बच्चों के, कभी समझाने की कोशिश करते हो, कभी प्यार देते हो, उनको मोहब्बत देते हो, और मोहब्बत में दीन सिखाने की कोशिश करते हो मोहब्बत के साथ। सख्ती से कोई काम नहीं होता, गया जमाना सख्ती का, प्यार से होगा काम। मैं दोस्तों से कहता हूँ भैया तुम ऐसे अपने बच्चों से कहता हूँ और अपने दोस्तों के बच्चों से कहता हूँ, तुम ऐसे जमाने में पैदा हुए हो, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे बापों ने हमको डंडे से पाला, डंडा रहता था, आंख जो थी वो गुस्से में भरी रहती थी बस। हमारे बापों ने, हमारी माओं ने हमको इस तरह पाला है, तो हमने उनके गुस्से को भी बर्दाश्त किया, और परवरदिगार ने ऐसे मौके पे हमको पैदा फरमाया कि हम अपने छोटों के गुस्से को भी बर्दाश्त करते हैं। पर है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गए। तो प्यार से, अच्छा एक और बात है, सख्ती में वो फायदा नहीं है जो प्यार में। मान लीजिए बात बच्चे की, 4 मान लीजिए, 2 अपनी मनवा लीजिए, बस इसी तरह आप अपने जवानों को, टीनेजर्स को, छोटे बच्चों को भी, बिल्कुल छोटा बच्चा आपके कंट्रोल का है, आप 2 थप्पड़ मारेंगे वो चुप बैठ जाएगा, थोड़ी देर रोएगा फिर चुप बैठ जाएगा, जो आप चाहेंगे करवा लेंगे। लेकिन अगर आपने ये काम किया तो जिस दिन उसका इख्तियार चलेगा उस दिन वो आपको तरफ दिखेगा भी नहीं। उस दिन अगर आपको उसे अपना बना के रखना है तो आज से उसको अपने घर का जिम्मेदार बना दीजिए। बच्चे तुम्हारे फैसले चलेंगे इसके। मेरे घर में तो मेरे छोटे बच्चों के फैसले चलते हैं, मेरा फैसला नहीं चलता। चश्मा कौन सा लगाऊंगा मैं, मेरे बच्चे फैसला करेंगे, मैं नहीं फैसला। बच्चों के बच्चे नहीं, बच्चे तो बेचारे बोल ही नहीं पाते, हमारे बच्चे हमारे सामने बोल नहीं पाते, लेकिन बच्चों के बच्चे जो हैं वो फैसला करते हैं कि चश्मा ये वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, घर में आज ये पकेगा, ये नहीं पकेगा, फैसला बच्चे। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, छोटे बच्चों को अपना बना लेना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारा जिसको दुनिया समझती है ये दीन है। अगर दीन के साथ हो, अगर एक प्लानिंग के साथ हो, अगर एक मंसूबे के साथ हो, अगर सोच समझ के हो, अगर बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हो, और यही बच्चे कल को इस्लाम के मुहाफिज बनेंगे, ये सोच करके बच्चे को पालना है ना, तो इस्लाम कहां से आएगा? हमारे अंदर, हमारी नस्लों में ईमान होगा, इस्लाम होगा, इस्लामी हमीयत होगी, इस्लाम के साथ मोहब्बत होगी, तो मुसलमान उम्मत बन जाएगी। तो ये मदरसे बनाए गए हैं इसी काम के लिए। इनको बनाना, इनको बचाना, इनको चलाना सबकी साझा जिम्मेदारी है। मौलवियों की एक जमात इस काम को चलाए और कौम पैसा देकर बस एक तरफ हो जाए। मुझे मालूम है कि कौम पैसा देती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कौम का भी शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए, लेकिन इतने से मुतमईन हो जाओ ये गलत बात है। आपको इसकी अहमियत, इफादियत और जरूरत को समझना है और घुटने टेक देने हैं। अगर नस्लों को मुर्तद होने से बचाना है, आपका घुटना चाहिए इसके लिए, छोटी चीज नहीं है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और
مدرسوں کو ہماری بھی کمزوریاں ہیں، میں اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ کے علماء کی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ جو رزلٹ ان مدرسوں سے ہم کو دینا چاہیے تھا ہم نہیں دے پا رہے، اس کے لیے قوم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا رزلٹ ہونا چاہیے ویسا نہیں دے پا رہے ہیں، پر اس کی اکیلی ذمہ دار صرف علماء نہیں ہے، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب کا ساجھا ذمہ داری ہے، اور وہ ساجھا ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی مان لیجئے کہ ہاں ہماری بھی کمزوری ہے، اور دونوں طرف سے طاقت لگے گی تو یہ ان اداروں سے وہ بچے نکلیں گے جو بچے اس قوم کا مستقبل بنیں گے اور ملت کے محافظ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ مسافہ نہیں ملائیں گے، میں سلام کروں گا آپ جواب دے لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ خوش ہے اس میں؟ السلام علیکم۔ جلدی جلدی